اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہو، یعنی دنیا کی ابتدا مشقت اور انتہا ہلاکت ہے، اسی حقیقت کا ترجمان ہے جسے قرآن مجید نے کچھ ان الفاظوں میں پیش کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ہم نے انسان کو تاب و مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دور حیات کی کروٹیں شکم مادر کی تنگنائیوں سے لے کر فضائے عالم کی وسعتوں تک کہیں بھی سکون و قرار سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ جب زندگی سے آشنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ایک ایسی تاریک زندان میں جکڑا ہوا پاتا ہے کہ جہاں نہ ہاتھ پیر کو جنبش دے سکتا ہے اور نہ پہلو بدل سکتا ہے، اور جب ان جکڑ بندیوں سے چھٹکارا پا کر دنیا میں آتا ہے تو مختلف صحبتوں کے دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں نہ زبان سے بول سکتا ہے کہ اپنے دکھ درد کو بیان کر سکے، اور نہ سکت رکھتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں اور اشکوں کی روانیاں ہی اس کی ضروریات کا اظہار اور اس کے رنج و قلق کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس دور کے گزرنے کے بعد جب تعلیم و تربیت کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کی آوازیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ ہر وقت خوف زدہ اور سہما ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب اس دور محکومیت سے نجات پاتا ہے تو اہل و عیال کی بندشوں اور معاش کی فکروں میں گھر جاتا ہے، جہاں کبھی ہم پیشہ رقیبوں سے چپکلش، کبھی دشمنوں سے ٹکراؤ، کبھی حوادث سے زمانے کا مقابلہ، کبھی بیماریوں کا حملہ اور کبھی اولاد کا صدمہ اسے درپیش رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا لاچاریوں اور بے بسیوں کے پیغام لے کر آ پہنچتا ہے، اور آخر دل میں حسرت و اندوہ لیے ہوئے اس جہان فانی کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دنیا کے متعلق امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی حلال چیزوں میں حساب کی مشگافیاں اور حرام چیزوں میں عقاب کی سختیاں ہیں، جس سے خوشگوار لذتیں بھی اس کے کام اور دہن میں تلخی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر اس دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہو تو انسان ایک ایسے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ جس سے راحت و سکون کو کھو بیٹھتا ہے، اور اگر تنگ دستی و ناداری ہو تو دولت کی غم میں گھلا جاتا ہے، اور جو اس دنیا کے لیے تک و دو میں لگا رہتا ہے اس کی آرزوؤں کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ایک امید براتی ہے تو دوسری آرزو کو پورا کرنے کی ہوس دامنگیر ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے کہ اگر اس کے پیچھے دوڑو تو وہ آگے بھاگتا ہے، اور اگر اس سے دامن چھڑا کر پیچھے بھاگو تو وہ پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ یوں ہی جو اس دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا تو وہ خود اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حرص و ہوس کے پھندوں کو توڑ کر بیجا دنیا طلبی سے دستبردار ہو جاتا ہے، دنیا اسے بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس سے محروم نہیں کر دیا جاتا۔ لہٰذا جو شخص دنیا کی سطح سے بلند ہو کر دنیا کو دیکھے اور اس کے احوال و واردات سے عبرت حاصل کرے تو اس کی آنکھیں روشن اور بینا ہو جائیں گی، اور جو شخص صرف دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے اور اس کی آرائشوں پر مر مٹتا ہے تو وہ دیدہ دل کی روشنی کھول کر اس کی اندھیاریوں ہی میں بھٹکاتا رہتا ہے۔ اس لیے قدرت نے ایسی نظروں سے دنیا کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے زندگانی دنیا کی شادابی سے بہرمند کیا ہے تاکہ ان کو اس سے آزمائیں۔ تم اس متاع دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو